بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایمان والوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جن کے اندر 5 صفات پائی جائیں گی وہ پکے ایمان والے ہیں۔ کل اسی کے متعلق ذکر ہوا تھا۔ پہلی صفت بیان کی تھی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو ان کو نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اس کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، جنت کو نہیں دیکھ سکتے، جہنم کو نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی مانتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی گئی، ایمان لانے کے بعد عمل بھی کرتے ہیں، اور عمل میں سب سے پہلا عمل نماز کو ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ اس کے اصول و ضوابط اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بیان کیے ہیں، انہی طریقوں کے مطابق اس نماز کو ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے روزی میں سے، مال میں سے، اس کو خرچ کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن آپ پر نازل ہوا، اس سے پہلے دیگر کتابیں نازل ہوئی آسمان سے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخری صفت بیان کی گئی کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر انہیں یقین ہے۔ دنیا میں اگر کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو آخرت کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ آپ مزاروں پر چلے جائیں، مندروں پر چلے جائیں، گرودواروں پر چلے جائیں، 1,00,000 لوگ آئیں گے وہاں پر، آپ ان سب سے پوچھ لیں، ایک ادا کو چھوڑ کر باقی سب دنیا کے لیے آئے ہوں گے۔ کوئی اپنی نوکری کے لیے آیا ہے، کوئی اپنی روزی کے لیے آیا ہے، کوئی اپنے کسی اور کام کے لیے آیا ہے، دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے آیا ہے۔ کوئی ایک بھی بندہ ہو جو آخرت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آیا ہو، ایسا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو انسان عمل کرتا ہے اپنی دنیا کے لیے۔ جس شخص نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے لیے عمل کیا اور یہ 5 صفات اس کے اندر پائی گئی، وہ کامیاب ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، اور ایسی کامیابی ان کو مل چکی ہے، اس کے بعد اب یہ ناکام نہیں ہو سکتے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ مضمون کل چل رہا تھا کہ کچھ کافر ایسے ہیں کہ آپ ان کی تبلیغ کیجئے، ان کو بات سمجھائیے، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس کو آگے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ بے شک وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں عام کافرین مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ کافر مراد ہیں جو کفر لانے کے بعد اس پر ڈٹ گئے، اور ہٹ درمی کے ساتھ، ضد کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ماننا نہیں ہے۔ ابو جہل جیسے لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں حقیقت بالکل آشکار ہے ان کے سامنے، اس کے باوجود وہ حقیقت کو قبول نہیں کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، چاہے دن ہو رات ہو۔ کبھی دن کو وہ اگر رات بول دیں اس کو بھی نہیں مانیں گے کہ ہم نے غلطی سے رات کہہ دیا، اب رات ہی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے ابھی تو سورج نکلا ہے، روشنی ہے، رات تو نہیں ہے، دن ہے، وہ کہیں گے زبان سے نکل گیا تو سمجھو اب رات ہی ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنی غلط باتوں پر بھی ڈٹ جاتے ہیں اور دوسروں سے بھی اس کو منواتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کو اس دین سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، قرآن سے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنی مرضی ان کی تبلیغ کیجئے، ان پر برابر ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ ان کی تبلیغ کیجئے اور آپ پر برابر ہے، آپ ان کی تبلیغ کریں یا نہ کریں، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ آپ ان کی تبلیغ کریں یا نہ کریں، ان کو کوئی اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ آپ نے تبلیغ کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے یہ مانے یا نہ مانے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں کیا ہے، یہ اس دین کو قبول کریں گے، حق کو قبول کریں گے یا نہیں، اس بات کو اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، ان تک بات پہنچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے ایمان کے لیے سب سے زیادہ تڑپے وہ ابو طالب تھا۔ ابو طالب کے لیے سب سے زیادہ تڑپے کہ کسی طرح ایمان کو قبول کر لیا ہے، ایمان کو قبول کر لے، لیکن اس نے ایمان کو مانا نہیں، دین کو قبول نہیں کیا۔ اسی کے لیے قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. کیوں؟ آپ کے بس میں ہدایت دینا نہیں ہے، آپ تک محض دین کا پیغام پہنچانا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جس کے اندر شوق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، جذبہ اور جنون ہوتا ہے، جو دین کے راستوں تک پہنچتا ہے، اسی کو اللہ ہدایت نصیب کرتا ہے. اور دل کی حالت کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ بار بار جائیے، لوگوں سے ملاقات کیجئے، دین کی بات سمجھائیے. اگر ان کے اندر دین کو قبول کرنے کا جذبہ ہوگا تو وہ دین کو ضرور بضرور قبول کریں گے. اور اس لیے کہا کہ آپ دین کی تبلیغ کیجئے، آپ ان کو قبول کروانے والے نہیں ہیں. اور ساتھ میں دوسری جگہ یہ بھی کہا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ زبردستی بھی نہیں ان پر کر سکتے، بس آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ حق کا راستہ یہ ہے، گمراہی کا راستہ یہ ہے. یہ تو بیان کیا گیا کافروں کے بارے میں، اور اخیر میں ان کا ٹھکانہ بھی بیان کیا گیا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ ان کو عذاب ان کو سخت عذاب دے گا، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر جب مہر لگا دی، اب یہ دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بدعمالیاں کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، برائیاں کرتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں پر ہی مہر لگا دی. اور کس طریقے سے مہر لگا دی کہ ان کے دل اب گویا سیز ہو چکے ہیں، حق کو قبول ہی نہیں کر سکتے، حق کی کوئی بھی بات ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. شیطان یہاں پر انسان کو بہکا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. جب مہر لگا دی ہے پھر اب دین کی بات ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتی. یہ تو اللہ کی غلطی ہے نا، یا انسان کی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شیطان ورغلا سکتا ہے. اسی کے لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. اگر ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ دین حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو انہی کی بدعمالیوں کی وجہ سے، بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور اللہ تب تک مہر نہیں لگاتا جب تک کہ انسان گناہوں کے تمام حدود کو کراس نہ کر دے، تمام حدود کو کراس نہ کر دے، تب تک مہر نہیں لگتی. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے اور اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا ہے، پھر سے گناہ کیے جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سیاہ نقطہ مزید بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، پھر دین کی بات اسے سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسی کو کہا کہ ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے. اتنے گناہ اس نے کیے کہ اس کا دل اب سخت ہو چکا ہے. اب اس کو اچھے کام برے اور برے کام نظر آتے ہیں. آج دنیا والوں کا حال دیکھ لیں کہ جو گناہ کے کام ہیں، برے کام ہیں، جوا، قتل، شراب، زنا، سب کو کھلے عام کر رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے مہر لگائی ہے. اب برے کام ان کو اچھے نظر آتے ہیں، اور جو اچھے کام تھے، شرفا کے، نیک لوگوں کے، شریفوں کے کام تھے، وہ آج گھٹیا کام تصور کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو پرلے درجے کے لوگ ہیں، پرانی سوچ رکھنے والے ہیں. اس طریقے سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اور آخر میں کیا عذاب ان کے لیے ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے، جہنم میں وہ داخل کیے جائیں گے. لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ کافر جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم کے اوپر والے حصے میں ہی ہوں گے. ایک دوسرا طبقہ ہے جو ان سے خطرناک ہے. وہ کون سا طبقہ ہے؟ منافقین کا. اور ان کا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ کافروں سے بھی نیچے، پرلے درجے کے وہ لوگ ہیں، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. کیوں؟ جس شخص نے کفر کیا، انکار کیا، سامنے کفر کیا، بھئی بندے کو پتا ہے، ایمان والے کو پتا ہے کافر ہے، اس سے بچ کے رہے گا تاکہ میرے دین کو نقصان نہ پہنچے، میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچے. لیکن جو شخص ظاہری طور پر ایمان والا ہے، دکھنے میں مسلمان ہے، لیکن دل میں اس نے کفر چھپا رکھا ہے، ایسا شخص دین کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دین کے ماننے والوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. آپ نے کسی شخص کو اپنا دوست بنا لیا، وہ ہے منافق، آپ کو لگتا ہے مسلمان ہے،
آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ کھاتے ہیں، اس کو اپنی باتیں بتاتے ہیں، راز کی باتیں بتاتے ہیں، اور آخر میں وہی موقع پاتے ہی آپ کو ڈس لیتا ہے، آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کی ذات کو بھی نقصان پہنچے گا، اس سے جان کو بھی نقصان پہنچے گا اور ایمان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اس لیے ان کا ٹھکانہ کیا بیان کیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے، اور انہی کے بارے میں اب ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور حقیقت میں وہ ایمان لائے نہیں ہیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ بتلاتا نہیں ہے، چرچا نہیں کرتا۔ کسی شخص نے کوئی کام کیا ہو تو وہ اس کو بار بار بیان کرے تو سوچنے والا سمجھے گا شاید یہ دکھلاوا کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں اس کے متعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا کسی شخص نے کوئی نیک کام کیا، اب وہ کہتا ہے، روزانہ آ کر بیان کرتا ہے، میں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، اتنے نیک کام کیے ہیں، آج صبح میں نے تہجد پڑھی، اور یہاں تک کہ میری تہجد کبھی چھوٹتی نہیں ہے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، میری تہجد کبھی چھوٹی نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنی نیکیوں کو آ کر بیان کرتا ہے، تو سامنے والا اس سے پوچھ سکتا ہے کہ بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر آپ ایمان والے ہیں، نیک ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ اس کا صلہ دے گا، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ بتا رہا ہے، اس کا مطلب دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، وہ کچھ اور جتلانا چاہتا ہے۔ منافقوں کا یہی حال تھا کہ آ کر بیان کرتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ نیک لوگ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہم ہیں۔ قرآن نے کہا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ تو ظاہری طور پر اپنے آپ کو ایمان والا تصور کر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، پکے مسلمان ہیں، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، در حقیقت یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے سب سے نمایاں ہیں، سب سے آگے ہیں، لیکن در حقیقت دل میں وہ کفر چھپائے رکھے ہیں، اور آخرت میں وہ کافروں کی لسٹ میں ہوں گے کہ جب وہاں پر رجسٹر کھلے گا، جس دن اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا تھا اس دن وہ کافر ہیں، وہاں پر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں تو مسلمانوں کی لسٹ میں رہے، سب کہتے رہے یہ مسلمان ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں۔ آخرت میں جب ایمان اور اسلام کی بنیاد پر فیصلہ ہونا تھا اس دن وہ کافروں کی لسٹ میں ہیں۔ تو دھوکہ انہوں نے کس کو دیا؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ دنیا میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے، اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے رہے، اخیر میں جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، ان کے لیے ناکامی لکھی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، انہوں نے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیا۔ جو دھوکہ دیا اس کا نقصان انہی